دوستو، کربلا کا بدلہ کب، کس نے اور کیسے لیا تھا، اور آخر کربلا کے تمام گناہگاروں کا کیا انجام ہوا تھا، یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے آلریڈی پچھلی ویڈیو میں ہم مختار ثقفی کے بارے میں بات کر چکے ہیں، وہی مختار الثقفی کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیا تھا۔ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، مگر اس ویڈیو میں ہمارا مین فوکس مختار الثقفی کی زندگی پر ہی تھا۔ ہم نے یہ تو جان لیا تھا کہ بدلہ مختار ثقفی نے ہی لیا تھا، مگر یہ بدلہ کب، کیسے اور کس طرح سے لیا گیا تھا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، تو ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 65-66 ہجری کے اس دور سے کہ جب کوفہ کے ایک بڑے علاقے پر مختار ثقفی نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آلریڈی جان بھی چکے ہیں، حکومت حاصل کرتے ہی اب مختار ثقفی نے اپنے سب سے بڑے مشن پر کام کرنا شروع کیا، وہی مشن کہ جس کے تحت ہی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہی وہ ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور وہ مشن تھا کربلا کے گناہگاروں کو چن چن کر ڈھونڈنا اور پھر ان سے بدلہ لینا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ اب میں کربلا کے قاتلوں میں سے کسی بھی انسان کو اس زمین پر چلتا پھرتا نہیں رہنے دے سکتا ہوں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھ پر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہو۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ مجھے ہر اس انسان کا نام اور پتہ بتایا جائے کہ جو انسان بھی اس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے خلاف شامل ہوا تھا۔ لوگوں نے جیسے جیسے نام اور پتے بتانے شروع کیے، ویسے ویسے مختار ثقفی نے بھی اب چن چن کر ان لوگوں کو قتل کرنا یا پھر سولی پر چڑھوانا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک سے لوگوں کے سامنے مختار ثقفی نے کہا کہ کل میں ایک ایسے انسان کو قتل کرنے والا ہوں کہ جس کے قتل سے نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ اس وقت حیثم بن اسود نخی مختار ثقفی کے پاس ہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کل ابن سعد کو قتل کیا جائے گا، اسی لیے جیسے ہی وہ اپنے گھر پر واپس آیا، اس نے رات کے اندھیرے میں ہی ابن سعد کے گھر پر اپنے بیٹے کو بھیجا اور خبردار کروایا کہ مختار ثقفی کل تم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے تم اپنی حفاظت کے انتظامات بڑھا دو۔ مگر کیونکہ مختار ثقفی اپنے شروعاتی دنوں میں ابن سعد کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا تھا، اسی لیے ابن سعد کو یہ کانفیڈنس تھا کہ مختار ثقفی مجھ کو کچھ نہیں کہے گا، اور اسی لیے اس نے اس وارننگ کو بھی اگنور کر دیا۔ صبح ہوتے ہی مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے ایک بندہ بھیجا، مگر ابن سعد نے خود جانے کی بجائے اپنے بیٹے خفض کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس کے بیٹے سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس پر اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ وہ تو لمبے وقت سے ہی خلوت نشی ہو چکا ہے، یعنی دنیا داری چھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اب تو وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا ہے۔ اس پر مختار نے کہا کہ کہاں ہے وہ رے کی حکومت کہ جس کے لیے نواسۂ رسول اور ان کے تمام لوگوں کا خون بہایا گیا تھا؟ اب وہ بھلا اس سے دستبردار ہو کر گھر پر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ دنیا داری کو چھوڑ کر گھر کے اندر بند ہو کر اس وقت کیوں نہیں بیٹھا تھا کہ جب اس کو کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا؟ اس کے بعد مختار ثقفی نے غصے میں اپنے کوتوال کو ابن سعد کے یہاں بھیجا اور کہا کہ اس کو قتل کر کے اس کا سر اتار کر لے آئے۔ کوتوال نے ایسا ہی کیا، ابن سعد کو جا کر قتل کیا اور اس کا سر بھی لا کر مختار ثقفی کے سامنے پیش کر دیا۔ مختار ثقفی نے وہ سر دکھاتے ہوئے خفض یعنی کہ ابن سعد کے بیٹے سے پوچھا کہ پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس کو دیکھ کر اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں میں جانتا ہوں یہ میرے باپ کا سر ہے، اور ان کے بعد میری زندگی میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس پر مختار نے جواب دیا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، اسی لیے تم بھی زندہ نہیں رہو گے، اور پھر اس کے بیٹے کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے کہا کہ ابن سعد کا قتل امام حسین کا بدلہ ہے، جبکہ اس کے بیٹے کا قتل حضرت امام علی اکبر کا بدلہ ہے، حالانکہ یہ دونوں ان کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستوں کو بھی قتل کروا دوں تب بھی وہ حضرت امام حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر مختار ثقفی کی طرف سے ان دونوں لوگوں کے سروں کو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر بھیج دیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے خولی بن یزید کا نام تو کہیں نہ کہیں پر سنا ہی ہوگا، کیونکہ یہی وہ انسان تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر کو ان کے جسم مبارک سے الگ کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اب اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے جا کر اس کے گھر کو گھیر لیا۔ اس کو جیسے ہی خبر ملی وہ ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا۔
और उसने अपनी بیوی سے بھی کہہ دیا کہ اگر تم سے پوچھا جائے تو تم لا علمی کا اظہار کرنا، یعنی کہنا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، یا کہہ دینا کہ مجھ کو پتہ نہیں ہے۔ کوتوال نے جاتے ہی فوراً پورے گھر کی تلاشی کا حکم جاری کر دیا اور اس کے بعد اس کی بیوی بھی باہر نکل آئی۔ اب کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب سے خولی بن یزید حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر لایا تھا، تب سے اس کی یہ بیوی بھی اس کو پسند نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ من ہی من میں اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ اسی لیے جب اس سے باہر کھڑے سپاہیوں اور کوتوال نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، تو اس نے زبان سے تو منع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کر دیا اس طرف کہ جہاں پر وہ چھپا ہوا تھا۔ تمام سپاہی جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ سر کے اوپر ایک ٹوکری ڈھک کر وہ زمین سے چپکا ہوا چھپا پڑا ہے۔ یہ لوگ اب خولی بن یزید کو گرفتار کر کے مختار ثقفی کی طرف لے کر ہی جا رہے تھے کہ تبھی مختار ثقفی بھی اسی وقت کوفہ کے علاقوں میں سیر کے لیے نکلا تھا۔ راستہ میں ہی دونوں لوگوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فوراً مختار ثقفی کے حکم پر وہیں پر ہی اس کے تمام گھر والوں کو بھی بلا لیا گیا اور تمام لوگوں کے سامنے ہی اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مختار ثقفی بھی وہاں سے اس وقت تک نہیں ہلا کہ جب تک وہ آگ میں پوری طریقے سے جل نہیں گیا تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں شمر کے بارے میں۔ تاریخ تبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب مختار ثقفی نے پورے علاقے میں ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل کروانا شروع کیا کہ جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے خلاف شامل ہوئے تھے، تو پھر میں اور شمر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلنے لگے، مگر مختار ثقفی کے غلام ضربی نے ہم لوگوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو اب بڑی تیزی کے ساتھ دوڑایا، مگر پھر بھی ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ یہ دیکھ کر اب شمر نے ہم سب لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑے کی ایڑ لگا کر مجھ سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا، اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس سے الگ ہو گئے۔ مختار ثقفی کے غلام ضربی نے آتے ہی شمر کے اوپر حملہ کر دیا۔ شمر نے بھی پہلے تو ضربی کے وار سے لگاتار بچنے کی کوششیں کی، مگر پھر بعد میں جب ضربی نے اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شمر کے اوپر تنہا حملہ کرنے کی کوشش کی، تب ایک ہی وار میں شمر نے اس کی کمر کو توڑ دیا۔ دوسری طرف اب مختار ثقفی کے سامنے جب غلام ضربی کو لایا گیا اور ان کو تمام معاملات کی خبر ملی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی بھی اس کو شمر کے اوپر حملے کا حکم نہیں دیتا۔ مختار ثقفی کے غلام ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر بھی اب کلتانیہ نام کے گاؤں میں پہنچا، جو ندی کے کنارے پر آباد ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے ایک لوکل کسان کو بلایا اور اس کو خوب مارا پیٹا اور اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کا یہ خط جو وہ اس کو دے رہا ہے مصعب بن زبیر کے پاس لے کر جائے، جس خط کے اوپر اس کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ شمر کا یہ خط امیر مصعب بن زبیر تک پہنچانے کے لیے یہ کسان لمبا سفر طے کرنا شروع کر چکا تھا، مگر کچھ آگے جا کر ہی راستہ میں ایک بڑا گاؤں آباد ہوا کرتا تھا، جہاں پر اس وقت کوتوال ابو عمرہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ کسان اس بڑے گاؤں کے ہی ایک کسان کے پاس رک کر اپنا دکھڑا سنانے لگا کہ کس طریقے سے شمر نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے اس کو یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ تبھی ان دونوں کسانوں کے پاس سے ابو عمرہ کے ایک سپاہی کا گزر ہوا، جس نے جب یہ سب کچھ سنا تو فوراً اس کسان سے وہ خط لے لیا۔ اتنا ہی نہیں، اس سے زبردستی پوچھا کہ شمر کہاں پر ہے، تو اس نے پتہ بھی بتا دیا۔ ابو عمرہ اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً شمر کی تلاش میں نکل پڑا، جو زیادہ نہیں صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر ہی موجود تھا۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ اس رات میں شمر کے ساتھ ہی میں تھا اور میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو اب یہ جگہ بدل لینی چاہیے، کیونکہ یہاں پر مجھ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر شمر نے جواب دیا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں ہلنے والا ہوں۔ دراصل وہ ایسا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ اس نے اپنا ایک خط بھجوایا تھا اور اس کو اس خط کے جواب کا انتظار تھا۔ مسلم بن عبداللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس جگہ پر ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات بھی نہیں ہوئی تھی اور مجھ کو برابر نیند بھی نہیں آ پا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے مجھ کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز لگاتار بڑھتی چلی گئی تب میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا اور میں نے فوراً کہا کہ ہرگز یہ ریچھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی کچھ زیادہ سوچ پاتے یا کر پاتے اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر تکبیر کی آواز بلند کی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم لوگوں نے اپنے بنا گھوڑوں کے ہی دوڑنا شروع کر دیا اور وہ لوگ فوراً شمر کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ جو ایک پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ شمر جلد بازی
بازی میں نہ تو پراپر کپڑے پہن سکا اور نہ ہی زرہ وغیرہ پہن سکا تھا، وہ صرف ایک پرانی چادر کے اندر ہی نیزے سے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ ہم لوگ ابھی کچھ آگے ہی بھاگ سکے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ کسی نے کہا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر بھی اس کی لاش کو کتوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوستو، تاریخ تبری کے مطابق عبداللہ ابن دیاس کے جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے مختار ثقفی کو حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے چند لوگوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاروی بھی شامل تھے۔ یہ سبھی لوگ اس دور میں قادسیہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ اب مختار ثقفی نے اپنے چند بڑے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو چند سپاہیوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ سردار نے جا کر ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور لگ بھگ عشاء کے وقت مختار ثقفی کے سامنے ان تمام لوگوں کو پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی نے ان تمام کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ۔ اے ظالموں، تم لوگوں نے اس مقدس ذات کو ہی قتل کر دیا کہ جن پر تم لوگوں کو نماز کے اندر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے مختار ثقفی کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ہم لوگوں کو وہاں پر زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے ہم پر رحم کرو اور ہم کو جانے دو۔ اس پر مختار ثقفی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے نواسۂ رسول کے اوپر احسان نہیں کیا، تم لوگوں کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا، تم لوگوں نے امام حسین اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا اور ان کو پانی نہیں پینے دیا، اور آج تم مجھ سے احسان کی بھیک مانگتے ہو۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے بدی سے پوچھا کہ کیا تم نے ہی امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا؟ اس پر عبداللہ ابن کامل نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا۔ یہ سن کر فوراً مختار ثقفی نے یہ حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، تب تک کے لیے کہ جب تک یہ تڑپ تڑپ کر مر نہ جائے۔ حکم پر عمل کیا گیا اور پھر لگاتار اس کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا اور کچھ دیر کے بعد وہ اسی طرح سے مر بھی گیا۔ پھر اس کے بعد بچے ہوئے دونوں لوگ یعنی جہنی اور محاروی کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ دوستو، حکیم کہ جس کا پورا نام حکیم بن طفیل طائی ہوا کرتا تھا، یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمبردار کے کپڑوں اور اسلحے وغیرہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے امام حسین کے تیر بھی مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن کامل کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جب سپاہی اس کو مختار ثقفی کی طرف گرفتار کر کے لا رہے تھے، تبھی حکیم کے گھر والے بھاگتے ہوئے عدی بن حاتم کے پاس پہنچے کہ جو حاتم طائی کی اولادوں میں سے ہوا کرتا تھا، اور اس سے یہ گزارش کی کہ کسی طرح سے وہ مختار ثقفی سے اس بات کی سفارش کر دیں کہ وہ حکیم کی جان بخش دے۔ عدی بن حاتم مختار ثقفی کے پاس پہنچا اور دستور کے مطابق مختار ثقفی عدی بن حاتم کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے پیش آیا۔ جب عدی بن حاتم نے اپنے وہاں آنے کی مین وجہ بتائی تو اس پر اب مختار ثقفی نے کہا کہ اے ابو ظریف، کیا آپ امام حسین کے قاتلوں کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ اس پر عدی بن حاتم نے جواب دیا کہ حکیم کے اوپر جھوٹا الزام ہے۔ اس پر مختار ثقفی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم حکیم کو ضرور چھوڑ دیں گے۔ دوسری طرف جو سپاہی حکیم کو لے کر مختار ثقفی کی طرف آ رہے تھے، جب ان کو راستے میں ان تمام چیزوں کی خبر ملی کہ عدی بن حاتم مختار ثقفی کے پاس پہنچا ہے اور سفارش کر رہا ہے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اگر مختار ثقفی نے عدی بن حاتم کی سفارش مان لی تو حکیم کی جان بخش دی جائے گی۔ اسی لیے ان لوگوں نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یعنی راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا، اور قتل بھی بڑے ہی عبرتناک طریقے سے کیا گیا تھا۔ پہلے تو اس کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس کے لباس کو اتار دیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تو نے عباس علمبردار کے لباس کو اتارا تھا، لے ہم بھی تیرے لباس کو اتار دیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو پورا ننگا کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تو نے حسین ابن علی کے اوپر تیر چلایا تھا، ہم بھی تجھ کو تیروں کا نشانہ بنائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے لگاتار اس کے اوپر تیر چلائے، جن تیروں کی وجہ سے ہی اس کی موت ہو گئی۔ دوستو، اس کے بعد باری آتی ہے
زید بن رقات کی۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر سے وار کیا تھا۔ جب تیر پیشانی کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کیا، مگر تیر اس طرح سے لگا کہ ان کی ہاتھ کی ہتھیلی پیشانی کے ساتھ ہی پیوست ہو گئی، مطلب وہ پیشانی کے ساتھ ہی چپک گئی، اور انہوں نے جب کافی کوشش بھی کی تب بھی ان کا وہ ہاتھ پیشانی سے الگ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے دشمنوں نے ہم کو جس طرح سے ذلیل کیا ہے تو بھی ہمارے دشمنوں کو اسی طرح سے ذلیل کرنا، اور ہمارے دشمنوں نے جس طرح سے ہم کو قتل کیا ہے تو بھی ہمارے دشمنوں کو اسی طرح سے قتل کرنا۔ اس کے بعد زید بن رقات نے ایک تیر ان کے پیٹ پر بھی مارا، جس تیر کی وجہ سے ہی پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ ابن رقات بعد میں خود بھی یہ کہتا پھرتا تھا کہ جو تیر میں نے پیٹ پر مارا تھا وہ تو آسانی کے ساتھ نکل گیا تھا، لیکن جو تیر میں نے پیشانی پر مارا تھا میری خود کی بڑی کوششوں کے بعد بھی وہ تیر باہر نہیں نکل سکا تھا۔ مختار سقفی نے اب چند ساتھیوں کے ساتھ ابن کامل کو اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ابن کامل اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا، اب کیونکہ یہ بھی ایک طاقتور اور جنگجو انسان تھا، اسی لیے اس نے اب ابن کامل سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو تلوار یا پھر نیزے وغیرہ سے ہلاک نہ کرو، بلکہ اس کو صرف پتھروں اور تیروں کا شکار بناؤ۔ پھر سپاہیوں نے لگاتار اس کے اوپر اتنے زیادہ تیر اور پتھر مارے کہ آخر میں یہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ ابن کامل نے حکم دیا کہ چیک کرو، اگر یہ مر گیا تو ٹھیک، اور اگر ابھی بھی زندہ ہے تو اس کو باہر لے کر آؤ۔ کیونکہ وہ ابھی بھی زندہ تھا تو اس کو باہر لے کر آیا گیا، اور پھر ابن کامل کے حکم پر آگ جلائی گئی، اور ابن کامل نے اس کو اس طرح سے آگ میں زندہ ہی جلا ڈالا۔ دوستو اب آخر میں بات آتی ہے عبید اللہ ابن زیاد کی۔ یہ وہی ابن زیاد تھا کہ جس کو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے حکم پر ہی امام حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں یہ تمام ظلم و ستم ہوا اور ان کے تمام ساتھیوں سمیت ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اس نے بھی جب مختار سقفی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھا تو موصل کے علاقے میں لگ بھگ 30,000 کی فوج لے کر تیار ہو گیا۔ مختار سقفی نے بھی اس کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر کو روانہ کیا۔ دونوں ہی فوجیں موصل کے علاقے سے لگ بھگ 20-25 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے قریب آمنے سامنے آئیں۔ دن بھر یعنی صبح سے لے کر شام تک بھیانک جنگ چلتی رہی، اور شام ہوتے ہوتے مطلب جب سورج لگ بھگ ڈوبنے کے قریب تھا تب ابراہیم کی فوج ابن زیاد کی فوج پر غالب آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اب ابن زیاد کی فوج میں ہڑبڑی مچنے لگی اور لوگوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے بھی فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ بھاگنے والی فوج میں جو بھی ہتے آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اسی حکم کے تحت اب بھاگنے والے لوگوں میں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اسی ہنگامے کے بیچ میں ہی ابن زیاد کو بھی دریائے فرات کے قریب پکڑ کر 67 ہجری میں، اور وہ بھی 10 محرم کے دن ہی قتل کیا گیا۔ سپاہیوں نے ابن زیاد کا سر کاٹا اور اس کو اپنے سپہ سالار ابراہیم کے پاس بھجوایا۔ ابراہیم نے پھر اس سر کو کوفہ میں مختار سقفی کے پاس بھجوایا، اور مختار سقفی نے پورے اہتمام کے ساتھ تمام لوگوں کو اکٹھا کروایا، اور اس کے بعد ابن زیاد کا سر بالکل وہیں پر رکھا گیا کہ جہاں پر کچھ سال پہلے حضرت امام حسین کے سر کو اس مغرور حکومت کی طرف سے رکھوایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے کوفہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کوفہ والو، دیکھ لو، امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا یہ سر ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے، اور خدا نے اس مغرور فرعون کو اس ذلت کے ساتھ ہلاک کیا ہے کہ اسی کوفہ کے اندر آج اس کی موت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دوستو مختار سقفی کی طرف سے لگاتار اس طرح سے مشہور اور غیر مشہور لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا رہا تھا، بلکہ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 6,000 کے قریب ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہ جو لوگ کسی بھی طریقے سے کربلا کے معاملے میں امام حسین کے خلاف شامل رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ تو یہ آنکڑا اس سے بھی زیادہ بڑا بتاتے ہیں۔ لیکن ہاں ایک بات تو کلیئر ہے کہ مختار سقفی نے اپنی نالج میں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں چھوڑا تھا کہ جو کسی بھی طریقے سے امام حسین کے خلاف انوالو رہا تھا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔